حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ اگر اس وقت کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا اور جائز دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بالضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے فرمایا کہ وہ وقت بہت مختصر سا ہے، بہت تھوڑا سا ہے۔ اب وہ وقت کون سا ہے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن جو سب سے راجح قول ہے اور سب سے بہتر اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ وہ وقت عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہے، لہٰذا اس وقت کو ضائع نہ کریں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے۔ الحمدللہ جمعے کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے ایام میں، دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، لہٰذا اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجا کرو، چونکہ تمہارے درود اور جو سلام تم مجھ پر پڑھتے ہو یہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لہٰذا اس بات کی کوشش ہو کہ جمعے کی رات میں بھی بالخصوص اور اس کے علاوہ پورے دن مغرب تک جو ہے ہم کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کریں، اور عام دنوں میں بھی ہم چلتے پھرتے اس کا اہتمام کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، لہٰذا اس دن کثرت سے میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ تمہارے درود و سلام مجھے پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن سے مسلمانوں کی جو محبت ہے اور محبت کا جو جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ شاید ہی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہو جن سے کسی خاص قوم یا کسی خاص طبقے کا اتنا گہرا تعلق ہو اور اتنی گہری محبت ہو جتنا مسلمانوں کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کا جذبہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ربیع الاول کے ساتھ محدود نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ربیع الاول میں کرتے ہیں، بلکہ ہم پوری زندگی، ہر مہینے، ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رکھتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ربیع الاول میں چونکہ اس مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک خاص تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت بھی کرتے ہیں وہ محض جذبات کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، وہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں ہے بلکہ وہ محبت عقلی محبت ہے۔ عقلی بنیادوں پر لاجیکلی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کیونکہ آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گی۔ 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کے دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے تو جس پر احسان کیا گیا اسے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں، یہ دوسری وجہ ہوئی۔ اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہے۔
مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان. کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں. پوری انسانیت تاریکی میں, گمراہی میں مبتلا تھی, جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا. اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا, ان کے پیچھے اوقافوں کو لگایا گیا, ان پر پتھراؤ کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا. صحیح روایت ہے, صحیح حدیث ہے, جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے, ابھی ختم کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں, اللہ کو ماننے والے ہوں گے. مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے, یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں, صرف صحابہ نہیں, صحابہ کے لیے بھی, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے میرے لیے, اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر ہے خوشی ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں. یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے. ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے. اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی, ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا. یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے. اللہ کرے گا, اپنے فضل سے کرے گا, اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا. تو انبیاء نے, پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا, لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا, لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے. ہر طرح سے کوشش کی, لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی. آخرکار اللہ حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں, اب انہیں ختم کر دیں, اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا, کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے, اس آپشن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا. حدیث کا مفہوم ہے, اس کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا. اے اللہ, آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے, ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کو آپ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے. یہ اس کو, حالانکہ دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی. جتنے انبیاء آئے سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچائی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ تکلیف ہر اعتبار سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے دنیا ہی میں اس کا استعمال کر لیتے. یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ یا اللہ معاملہ آسان فرما دے اور کوئی میری مخالفت نہ کرے, معاملہ آسان فرما دے, مجھے تکلیف نہ دی جائے, میرے گھر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے, تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے, یہ نہ ہو. یہ بھی مانگی جا سکتی تھی یہ دعا,
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن پوری امت کے لیے سفارش کروں گا کہ آپ نے جو اللہ آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا، وہ میں آج اختیار کرتا ہوں، اور میری امت کو جو ہے اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ اس سے بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک کلام کو کیوں نازل کیا؟ اس کا جواب بھی قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس مبارک کتاب میں تدبر کر سکے، غور و فکر کر سکے، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یقیناً یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ہدایت دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم چلا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تمام انسانیت تک ہدایت پہنچانا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ واضح کرنا ہے جس راستے کو اختیار کر کے ایک بندہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو سکے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام اللہ اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس کا غور کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تعلیم دینا تو پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، لیکن رمضان المبارک میں مزید اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیتے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا ایک دور ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا۔ تو قرآن کریم کا نزول اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہوا، اور کسی بھی کتاب سے فائدہ اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً قرآن کریم سے ہدایت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں سمجھیں، صرف تلاوت تک ہی ہم اکتفا نہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الفرقان میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ کہ میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اللہ رب العالمین سے شکایت کرے، لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے۔ وہ حقوق کیا ہے مختصراً میں بیان کر دوں کہ علماء کرام نے قرآن کریم کے تقریباً 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، اور اس میں کسی بشر کے کلام کا کوئی دخل نہیں، کسی مخلوق کے کلام کا کوئی دخل نہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا ہے، اور اس کی اتباع کرنا قیامت تک کے لوگوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس سے انحراف اختیار کر کے کوئی بھی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کی تعظیم کرنا کہ چونکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ڈیوائن ورڈز ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، اور اس کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، لہذا اس کلام کی اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، چاہے قرآنی آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، یہ ایک مستقل عبادت ہے اور یہ ایک مستقل قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں، اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو تعلیم کو الگ ذکر کیا گیا اور تلاوت کو الگ سے ذکر کیا گیا، جس سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، چاہے
वो समझ में आए या ना आए, ये एक मुस्तकिल इबादत और ये कुरान करीम का एक मुस्तकिल हक है। इसी तरीके से कुरान करीम का जो चौथा हक है और बहुत अहम हक है वो है कुरान करीम को समझना, क्योंकि कुरान करीम का नुज़ूल महज तिलावत के लिए नहीं हुआ, कुरान करीम का नुज़ूल महज रुक़या करने के लिए नहीं हुआ, कुरान करीम का जो नुज़ूल हुआ है वो उसमें तदब्बुर करने के लिए हुआ है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक लियद्दब्बरू आयातिही, कि हमने इस मुबारक किताब को आप पर नाजिल ही इसलिए किया है ताकि लोग इसमें तदब्बुर करें और फिक्र करें। लिहाजा हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपने रब के कलाम को समझें, सीखें, और खुसूसन रमज़ानुल मुबारक में कुरान को पढ़ने, उसकी तिलावत करने और उसको समझने का एहतमाम करें, कसरत के साथ करें, क्योंकि इस महीने का कुरान करीम से बहुत गहरा ताल्लुक है। इसी तरह कुरान करीम का जो चौथा हक है वो है कुरान करीम पर अमल करना, क्योंकि दीन इस्लाम महज एक आइडियोलॉजी नहीं है, महज एक फिक्र नहीं है या कोई फलसफा नहीं है कि जिसे किसी ने पेश कर दिया और इसका अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि कुरान करीम एक प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारने की हिदायत करता है और उसमें रहनुमाई करता है कि एक मुसलमान अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारे, एक इंसान अपनी जलवत को और अपनी खलवत को किस तरह गुजारे, पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में किस तरह लोगों के साथ मामलात करे, उसका अल्लाह के साथ किस तरह ताल्लुक हो, उसका अपने नफ्स के साथ किस तरह ताल्लुक हो, इन सारी चीजों के मुताल्लिक कुरान करीम रहनुमाई करता है। लिहाजा ये जरूरी है कि हम कुरान के इस पांचवें हक को भी अदा करें जो कि है कुरान करीम पर अमल करना, कुरान करीम पर अमल करना। और जब एक इंसान कुरान करीम पर अमल करेगा उसी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी और नेमतों का वादा किया है, जैसा कि कई जगह आपको कुरान करीम में इसका जिक्र मिलेगा, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, जिन्होंने ईमान लाया और जिन्होंने नेक अमल किए, यानी कुरान करीम पर अमल किया। लिहाजा अमल करना ये कुरान करीम का पांचवा हक है और बहुत अहम हक है। इसी तरह कुरान करीम का जो छठा हक है जो कि उलमाए किराम ने बयान किया है और ये भी बहुत अहम है, इन हुकूक में से हर एक हक अपनी जगह पे अहमियत का हामिल है और इन सब को अदा करना जरूरी है। जो छठा हक है कुरान करीम का वो है इस कुरान करीम की तबलीग करना। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, यह हुक्म सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से तमाम उम्मत मुस्लिमा को दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए रसूल आपके रब की तरफ से जो कुछ आप पर नाजिल हो रहा है उसकी तबलीग करें, उसे दूसरों तक पहुंचाए, क्योंकि दीन इस्लाम महज कोई नस्ली मजहब नहीं है जिस तरह यहूदियत है जो कि एक नस्ली मजहब है। कुरान करीम और दीन इस्लाम इस तरह नहीं है। दीन इस्लाम का दरवाजा तो हर एक के लिए खुला है, जो भी ईमान कबूल कर ले, जो भी इस्लाम में दाखिल हो जाए, जो भी कुरान को सच्चा कलाम मान ले, जो भी सही अकायद इख्तियार कर ले, अमाल सालिहा करे, उसके लिए जन्नत का वादा है, उसके लिए अल्लाह की नेमतों का वादा है। तो ये जो उम्मत है, उम्मत मुस्लिमा, ये उम्मत दावत है। जैसा कि सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम वो उम्मत हो जिसे तमाम इंसानों के लिए निकाला गया, महज मुसलमानों के लिए नहीं, महज मखसूस खानदान के लिए नहीं, महज मखसूस इलाके वालों के लिए नहीं, लिन्नास अल्लाह ने फरमाया कि तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को भेजा है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम उन्हें नेकियों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको, व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम एक अल्लाह पर ईमान रखो। लिहाजा कुरान करीम का ये छठा हक है कि हम कुरान करीम की तबलीग और उसकी इशाअत करें, तमाम अक़वाम आलम तक कुरान करीम के पैगाम को पहुंचाएं और इस फरीजे को अदा करें जो फरीजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिया और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन हज्जतुल वदा के मौके पे उम्मत मुस्लिमा को सौंपा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइब, तुम में से जो भी मौजूद है मेरी बात उन तक पहुंचा दे जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये सिलसिला तबलीग का और कुरान करीम की इशाअत का अहद नबवी से जारी रहा, यहाँ तक कि आज इस सदी में भी हम तक उसी तरह कुरान करीम पहुंचा, अपनी तमाम तफसीलात के साथ, तमाम तफसीर के साथ, तमाम तशरीह के साथ। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि क़यामत तक के लोगों के लिए हम इसे जारी रखें और इसके पैगाम को आम करें। तो जब हम कुरान करीम के नुज़ूल के हकीकी मकासद को समझेंगे और कुरान के हुकूक को समझेंगे तो कुरान करीम के साथ वक्त गुजारने में भी हमें लज्जत महसूस होगी। खुसूसन रमज़ान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है जिसमें इबादतों की जो नेकियां है, जो उसका सवाब है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस रमज़ान के महीने की रातों में तिलावत का एहतमाम फरमाया करते थे, नमाजों की शक्ल में, क़यामुल लैल की शक्ल में, तरावीह
तरावी की शक्ल में, तहज्जुद की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते, सहाबा किराम पढ़ते, और रमज़ानुल मुबारक में हमारे सलफ़ सालिहीन में कितने ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने कई मरतबा कुरान करीम को एक महीने में पढ़ा, और सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि उसको समझा, उसमें तदब्बर किया, उससे नसीहतें हासिल की, इबरतें हासिल की। लिहाजा हमारी ये जिम्मेदारी है कि रमज़ानुल मुबारक हम उस तरह गुजारें जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा। यहाँ तक के बाद सलफ़ सालिहीन के मामूल का जिक्र होता है कि बड़े बड़े मुहद्दिस जो पूरे साल हदीस का दर्स दिया करते थे, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता तो हदीस के दुरूस, फ़िक़्ह के दुरूस, सारी चीजों को मौकूफ कर देते और मुकम्मल तौर पर अपने आप को कुरान करीम के दर्स, कुरान करीम की तदरीस के साथ मशगूल कर दिया करते हैं। उसको पढ़ने और उसको पढ़ाने में अपने आप को मसरूफ रखते कि चूंकि इस मुबारक महीने का कुरान करीम से बड़ा गहरा ताल्लुक है, लिहाजा इस मुबारक महीने में हम ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम के साथ ही वक्त गुजारेंगे। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि पिछली कौमों के ऊपर भी इस तरह की आजमाइशें आई जो अल्लाह के मानने वाली कौम थी। ऐसी कौम जो अंबिया की इताअत करने वाली थी, उन्हें भी मसाइब से, मुश्किलात से दो चार किया गया। यहाँ तक कि खुद अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मसाइब और मुश्किलात से दो चार हुए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सय्यदुल अंबिया है, अफज़लुल अंबिया है, उन्हें सबसे ज्यादा इस दुनिया में तकलीफ पहुंचाई गई। अगर ईमान ले आने का नतीजा ये होता कि इस दुनिया में भी मुसलमानों को किसी तरह की तकलीफ न दी जाती तो इसके सबसे ज्यादा मुस्तहिक खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबिया, इस दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाइशें अंबिया को आती है। सुम्मल अमथलु फल अमथल, फिर दीन के एतबार से उनसे करीब तर जो होगा उसके ऊपर आजमाइशें आएंगी। आजमाइशों का आना ये इस बात की हरगिज दलील नहीं है कि हम आप पर नहीं है, बल्कि आजमाइशों का आना एक एतबार से इस बात की दलील है कि हम आप पर हैं और हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के मंसूबे बनाए गए, किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे के सामने इबादत करने से मुशरिकीन मक्का रोका करते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे, एक मुशरिक आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊंट की गंदगी गोजड़ी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल देता है। इसी तरह एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में मौजूद थे, एक मुशरिक आगे बढ़ता है और एक चादर के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले पर फंदा डालता है और उसे खींचता है। यहाँ तक कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु करीब आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस मुशरिक को दूर करते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से ताइफ में लहू लहान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन के खातिर गए थे। अब ये कौन सी शख्सियत है? ये शख्सियत वो है जो अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन शख्सियत है। अल्लाह चाहते तो इन्हें इतनी आजमाइशों से नहीं गुजारते। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर थे कि बगैर किसी तकलीफ पहुंचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे जज़ीरतुल अरब के तमाम लोग ईमान ले आते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आजमाइशों से गुजारा गया है, जो ताकि क़यामत तक की उम्मत के लिए वो एक नमूना बन सके, क़यामत तक की उम्मत के लिए वो एक रोल मॉडल बन सके, उम्मत नसीहत हासिल कर सके कि इन मौके में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या रही, इन हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह मुशरिकीन के साथ डील किया, इन हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को किस तरह तैयार किया, मुनज़्ज़म किया। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लोगों के लिए नमूना बनाया था, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन आजमाइश से गुजारा गया, इन आजमाइशों से गुजारा गया। 3 साल तक मुशरिकीन मक्का ने शहज़ादी तालिब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान और आपके खानदान वालों का मुकम्मल सोशल बॉयकॉट किया, मुकम्मल सोशल बॉयकॉट किया। यहाँ तक के मुसलमानों के बच्चे एक दाने के लिए तरस रहे थे। ये सूरत हाल गुजरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किराम ने भी इसी तरह की कुर्बानियां दी। आपको मालूम है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका आपने सुना है किस तरीके से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया
کی جس جگہ بعثت ہوئی، جس زمانے میں بعثت ہوئی، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا پستی کی انتہا تک پہنچ چکی، جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا۔ ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم خود ان کا تعاون کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھنا۔ مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں، جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹو، اور وہ کیا کہتے احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ آخر کیا چیز تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی؟ ایک ایسی چیز جو انہیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی، انہیں طاقت دے رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہید ہے، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کافی مالدار تھے اور 200 درہم کا کپڑے پہنا کرتے تھے اور کافی قیمتی خوشبو عطر کو استعمال کیا کرتے تھے، بڑی لگژریس لائف گزارتے تھے، ناکامیاب میں پڑنے والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ایک انسان اپنے اوپر ذرا غور کرے، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے، ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہے جو کافی مالدار تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو تو پھر یہ جو مال تمہیں حاصل ہے یہ بھی تمہارے باپ کا ہی کمایا ہوا مال ہے، لہٰذا تمہیں اسے چھوڑنا ہو۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی بات سے اس بات سے ڈر جائے، چونکہ زندگی بھر لگژریس لائف میں رہے اور اب سارے مال و دولت چھیننے کی بات ہو رہی ہے تو شاید وہ محمد رسول اللہ کی اتباع سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سارے مال کو، ساری دولت کو وہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے چچا نے کہا کہ جو کپڑے تم پہنتے ہو یہ بھی چھوڑ کر جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور بالکل برابر اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کی ماں دیکھتی ہے اور رونے لگتی ہے کہ مصعب یہ کیا ہو گیا، یہ کس حال میں تم آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں ہے واحد ہو گیا، میں بہت غنی ہو گیا ہوں، اب مجھے مال و دولت کی کوئی فکر نہیں، اب مجھے اتباع رسول کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کی تبلیغ کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کو تمام عالم تک پہنچانے کی فکر ہے، اب مجھے جنت کی فکر ہے، اب مجھے اس عالمی ٹیمپرری لائف کی فکر نہیں ہے جہاں زندگی چند سالہ زندگی ملتی ہے جس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ آج کل نوجوان بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کب کس کو موقع ہے یہ نہیں پتا۔ صحابہ کرام کے اندر ایمان راسخ ہو گیا تھا اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام کو قرآن کریم میں اس کو پڑھا، اس کو سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے حقیقی کانسیپٹ کو انہوں نے سمجھ لیا اور آخرت کے حقیقی کانسیپٹ کو بھی سمجھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔